نمبر 2، یہ مہینہ نکاح کے لیے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لیے اس کو بہتر مہینہ جانتی تھی، اور واقعی اگر آدمی عقل کی نگاہ سے دیکھے تب بھی یہ بہتر ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، اب اس کے بعد بعض لوگ رمضان سے پہلے نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں رمضان میں پریشان ہوتے ہیں، تو رمضان کے اختتام پر نکاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ نے جب اس کا انتخاب کیا تو واقعی یہ بہتر ہے۔ اور سب سے پیاری بیوی آپ کی کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ سارے مہینوں میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس مہینے کو عرب کے لوگ برا سمجھتے تھے نکاح کے لیے، لہٰذا اس مہینے کو آپ نے نکاح کے لیے چنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال ہی کے مہینے میں مجھ سے نکاح کیا، اور شوال ہی کے مہینے میں میرے ساتھ ازدواجی زندگی کی شروعات کی ہے۔ شادی شدہ زندگی کی شروعات بھی مجھ سے کس مہینے میں کی؟ شوال کے مہینے میں۔ فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَحْضَ عِنْدَهُ مِنِّي۔ اور بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ اور کون سی بیوی پیاری تھی؟ کون سی بیوی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ مجھ سے زیادہ پایا ہو؟ قال راوی کہتے ہیں وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَن تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شوال۔ فرماتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند کرتے تھے، اس کو پسند فرماتی تھیں کہ اسی مہینے میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ میں ازدواجی زندگی کی شروعات کریں۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ نکاح کے لیے مستحب مہینہ ہے، تو جو لوگ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ مہینہ بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہ زبردستی اسی مہینے کو خاص کیا جائے۔ سال بھر نکاح کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاص طور سے بعض لوگ محرم کے مہینے کو نکاح کے لیے محرم سمجھتے ہیں اور منحوس سمجھتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں نکاح برا ہو۔ اللہ رب العالمین نے کوئی اس کی حد نہیں رکھی، کوئی ممانعت نہیں رکھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی گھڑی ہوتی ہے۔ ہاں اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہی وقت منحوس ہوگا جس میں آپ گناہ کر رہے ہوں، اس لیے کہ اس کی نحوست آپ کی زندگی کو برباد کرے گی۔